اچانک سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں، معجزوں کے لیے تو تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے یہ یقین کر لینے سے ہی اللہ نے مان جانا ہو، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے قدم پہ اللہ نے تمہارے لیے نیا دروازہ کھول رکھا ہو، اور پھر وہ آہستہ آہستہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم سے دور کیا وہی تمہیں بہتر بنا کر واپس مل جانا ہو، اور پھر آزمائش ہی تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ پتہ ہے معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہو اور صبر کرتے ہو سکتا ہے تمہارے صبر سے تمہارے نصیب نے ہار جانا ہو سکتا ہے جو تم سے دور کیا وہی تمہیں بہتر بنا کر واپس مل جانا ہو سکتا ہے تمہارا بار بار مانگنا اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہو سکتا ہے تمہاری نامکمل کہانی کو اللہ نے اپنے کن سے مکمل بنانا ہو سکتا ہے اس آزمائش کے بعد اللہ کی مدد نے تم تک پہنچ جانا ہو سکتا ہے اس درد کے سجدے کے بعد تمہیں اللہ مل جانا ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کا یہ آخری مقام ہو۔ سوچو کیسے مقدر بدلے گا وہ تمہارا جب تم اس سے مانگنے سے ہی کتراؤ گے۔ جب کہہ دے گا اللہ کن تمہاری دعاؤں پر، تو تم معجزوں کو حقیقت میں پاؤ گے۔ کیا ہوا جو آج مسکراہٹ لبوں سے جدا ہے، رکھ کر اللہ پہ یقین تم بہت جلد مسکراؤ گے۔ وہ تو کہانی بدلنے میں خوب ماہر ہے۔ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ دعا تو بدل دیتی ہے مقدر، پھر کیسے ممکن ہے تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے؟ اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں۔ جو پہلے لکھ دیا گیا ہے وہی ہو یہ ضروری تو نہیں۔ وہ ایک پل میں مقدر بدل دے گا تمہارا، اور تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے۔ ناممکن تو تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دوستو ایسا کوئی زخم نہیں جس کا اللہ کے ہاں کوئی علاج نہیں۔ وہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ یہ دیری تو اصل میں امتحان ہے تمہارا کہ تم اپنے رب کو کب تک مناؤ گے۔ تو پھر وہ تمہیں کیسے خالی ہاتھ موڑے گا جب تم اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلاؤ گے۔ صبر کی راہ پہ چلتے ہوئے تم شکر کی منزل پاؤ گے۔ وہ تو ان کو بھی نوازتا ہے جو اس کو کبھی پکارا نہیں کرتے۔ وہ سمیٹ لے گا تمہارے تمام غم، اور تم بہت جلد دل سے مسکراؤ گے۔ رب کی قدرت کے جلوے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ یہ دیری تو اصل میں امتحان ہے تمہارا کہ تم اپنے رب کو کب تک مناؤ گے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کے لیے قبولیت کا معجزہ ہے۔ اللہ بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جس کے ایک کن نے لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں۔ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں۔ وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ آزمائش کا وقت لمبا نہیں ہوا، اس نے تو بس تم سے ملاقات کا وقت بڑھایا ہے۔ کیا پتہ یہ رکاوٹیں ہی تمہارے لیے معجزوں کا وسیلہ ہوں۔ کیا پتہ جو نصیب میں نہیں وہ دعاؤں کے ذریعے ہی تمہیں ملنا ہو۔
اور کیا پتہ تمہاری آزمائش کے بعد ہی تمہاری دعا کا پورا ہونا ہو۔ کیا پتہ جو تمہیں رکاوٹ لگ رہی ہے وہ تمہاری منزل کا راستہ ہو۔ کیا پتہ جو تمہیں تاخیر لگ رہی ہے وہ تمہاری خیر ہو۔ اور جو کچھ بھی ہوتا ہے تمہارے ہی بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ ڈرو نہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم اللہ کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے تب وہ بھی تم تک تمہاری چاہت کو پہنچا دے گا۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی۔ جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ تم بس حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور ہر روز ہوتے ہیں۔ دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدلے گا۔ دیکھنا اس آزمائش کے بعد ہر خواہش پوری ہوگی۔ دیکھنا اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو۔ تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے۔ اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے یہ آخری لمحات ہوں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو جب تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے۔ غم کی اس بات کا جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے، تم مانگو تو صحیح، وہ تو تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے؟ جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ آزمائش کا وقت لمبا نہیں ہوا، اس نے تو بس تم سے ملاقات کا وقت بڑھایا ہے۔ کیا پتہ یہ رکاوٹیں ہی تمہارے لیے معجزوں کا وسیلہ ہوں۔ کیا پتہ جو نصیب میں نہیں وہ دعاؤں کے ذریعے ہی تمہیں ملنا ہو۔ اور کیا پتہ تمہاری آزمائش کے بعد ہی تمہاری دعا کا پورا ہونا ہو۔ کیا پتہ جو تمہیں رکاوٹ لگ رہی ہے وہ تمہاری منزل کا راستہ ہو۔ کیا پتہ جو تمہیں تاخیر لگ رہی ہے وہ تمہاری خیر ہو۔ اور جو کچھ بھی ہوتا ہے تمہارے ہی بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ کیا پتہ یہ ٹوٹی ہوئی امید تمہیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہو۔ کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو۔ کیا پتہ اس پریشانی کے بعد اللہ کی مدد آنی ہو۔ کیا پتہ اگلی دعا سے تمہارا نصیب بدلنا ہو۔ کیا پتہ اس دیر میں تمہاری ہی بہتری ہو۔ کیا پتہ اگلے پل اللہ نے تمہارے لیے نیا دروازہ کھولنا ہو۔ کیا پتہ یہ پل آزمائش کا آخری پل ہو۔ کتنے انتظار کے بعد اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا تھا۔ دوستو یاد رکھو، مانگنے کی شدت سے ہی تو قبولیت کی ڈور جڑی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے طوفان کے ذریعے سے مدد بھیجی تھی۔ ہو سکتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی آزمائش سے گزرنا ضروری ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے بھی معجزوں کی کہانی لکھی ہو۔ اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے، تم یہ مت بھولنا۔ اور پھر آزمائشیں ہی تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری نامکمل کہانی کو اللہ نے اپنے کن سے مکمل بنانا ہو، اور پھر وہ آہستہ آہستہ تمہارے قدموں کو
انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ پتہ ہے معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پہ مکمل یقین رکھتے ہو اور صبر کرتے ہو سکتا ہے اس درد کے سجدے کے بعد تمہیں اللہ مل جانا ہو سکتا ہے تمہارے صبر سے تمہارے نصیب نے ہار جانا ہو سکتا ہے اس آزمائش کے بعد اللہ کی مدد نے تم تک پہنچ جانا ہو سکتا ہے تمہاری یقین کر لینے سے ہی اللہ نے مان جانا ہو۔ معجزے اچانک سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں، معجزوں کے لیے تو تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے اور تم آہستہ آہستہ اللہ کے کن کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہو سکتا ہے جو تم سے دور کیا وہی تمہیں بہتر بنا کر واپس مل جانا ہو سکتا ہے تمہارا بار بار مانگنا، اللہ کے آگے کرکرانا، اللہ سے رو کر مانگنا، جھولی پھیلا کر مانگنا اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کا یہ آخری مقام ہو اور پھر آزمائشیں ہی تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ سوچو کیسے مقدر بدلے گا وہ تمہارا جب تم اس سے مانگنے سے ہی کتراؤ گے۔ وہ تو کہانی بدلنے میں خوب ماہر ہے۔ جب کہہ دے گا اللہ کن تمہاری دعاؤں پر تو تم معجزوں کو حقیقت پاؤ گے۔ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ، درد، تکلیف بھول جاؤ گے۔ کیا ہوا جو آج مسکراہٹ لبوں سے جدا ہے، رکھ کر اللہ پہ یقین تم بہت جلد مسکراؤ گے، جھوم جاؤ گے۔ وہ تو کہانی بدلنے میں خوب ماہر ہے۔ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے، ہر تکلیف بھول جاؤ گے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ وہ ایک پل میں مقدر بدل دے گا تمہارا اور تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے؟ اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے، یہ اسے گوارا نہیں۔ جب کہہ دے گا اللہ کن تمہاری دعاؤں پر تو تم معجزوں کو حقیقت پاؤ گے۔ وہ سمیٹ لے گا تمہارے تمام غم اور تم بہت جلد دل سے مسکراؤ گے۔ وہ ایک پل میں مقدر بدل دے گا تمہارا اور تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے۔ وہ تو ان کو بھی نوازتا ہے جو اس کو کبھی پکارا نہیں کرتے۔ تمہاری دعاؤں کے وسیلوں سے ہی تم معجزوں تک جاؤ گے۔ تو پھر وہ تمہیں کیسے خالی ہاتھ موڑے گا جب تم اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلاؤ گے۔ رب کی قدرت کے جلوے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم سکون میں آ جاؤ گے، پرسکون ہو جاؤ گے۔ صبر کی راہ پہ چلتے ہوئے تم شکر کی منزل پاؤ گے۔ یہ دیری تو اصل میں امتحان ہے تمہارا کہ تم اپنے رب کو کب تک مناؤ گے، کتنی دیر لگاؤ گے، کتنی دیر لگاؤ گے۔ وہ تمہارے انتظار میں ہے کہ کب اس کے پاس جاؤ گے، اسے منا لو گے۔ تم ڈرو نہیں، تم مایوس مت ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم بس حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور ہاں ہر روز ہوتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی۔ جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ لیکن تم یہ مت بھولنا کہ اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہے۔ تم اللہ کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے، تب وہ بھی تم تک تمہاری چاہت کو پہنچا دے گا۔ کیا پتہ یہ ٹوٹی ہوئی امید تمہیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہو۔ کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو۔ کتنے انتظار کے بعد اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا تھا۔ مانگنے کی شدت سے ہی تو قبولیت کی ڈور جڑی ہے دوست۔ تو بس مانگتا رہے، تو بس اللہ کے آگے کرکراتا رہے۔ کیا پتہ کون سا پل، کون سی گھڑی تمہارے لیے قبولیت کی وجہ بن جائے، تمہارے بچھڑے تم سے مل جائیں۔ کیا پتہ تمہارے گھر پر رحمتوں کی چھاؤں ہو جائے۔ کیا پتہ
اس گھڑی اللہ تمہیں سن لے، کیا پتا یہ وقت تمہارے لیے قبولیت کا ہو، کیا پتا تمہارا ٹوٹا دل جوڑ دیا جائے، کیا پتا تمہیں وہ مل جائے جس کی تم نے آج تک دعا نہ کی۔ مانگ لو اس سے، جو بھی مانگنا ہے وہ عطا کر دے گا، اس کے بس میں سب کچھ ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دیکھنا جلد ہی دعا قبول ہوگی اور امید سے بھر کر ملے گا۔ یاد رکھنا، اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے، وہ منزل جس میں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی رنج نہ ہو، سوائے غم حسین کے۔ وہ منزل تمہیں دکھا دے، وہ راستہ تمہیں بتا دے۔ منا لو اس کو، وہ تو تمہاری راہ دیکھ رہا ہے۔ غم کس بات کا جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی تمہارا امتحان ہو، یہ جو غم تم جھیل رہے ہو یہی تمہاری آزمائش ہو سکتا ہے تمہاری من پسند چیز ہی اس آزمائش کے بعد تمہارا صلہ بن جائے، اس امتحان کے بعد تمہارا صلہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے یہ تمہارا بار بار مانگنا اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہو سکتا ہے جو تم سے دور کیا وہی تمہیں بہتر بنا کر واپس مل جانا ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کا یہ آخری مقام ہو سکتا ہے اس آزمائش کے بعد اللہ کی مدد نے تم تک پہنچانا ہو سکتا ہے تمہاری یقین کر لینے سے ہی اللہ نے مان جانا ہو سکتا ہے اگلے قدم پہ اللہ نے تمہارے لیے نیا دروازہ کھول رکھا ہو سکتا ہے اس درد کے سجدے کے بعد تمہیں اللہ مل جانا ہو سکتا ہے تمہارے صبر سے تمہارے نصیب نے ہار جانا ہو سکتا ہے تمہاری نامکمل کہانی کو اللہ نے اپنے کن سے مکمل بنانا ہو اور پھر وہ آہستہ آہستہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ پھر وہی ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں۔ معجزے اچانک سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں، معجزوں کے لیے تو تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور تم آہستہ آہستہ اللہ کے کن کی طرف بڑھتے بڑھتے چلے جاتے ہو۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ذریعوں سے ہی معجزوں کے وسیلے بنا دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ صبر کرو، دعا کرو، توکل کرو اور پھر دیکھنا اللہ تمہارا شمار بھی عطا والوں میں کر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ تمہاری دعاؤں کے وسیلوں سے ہی تم معجزوں تک جاؤ گے اور وہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم سکون میں آ جاؤ گے۔ صبر کی راہ پہ چلتے ہوئے تم شکر کی منزل پاؤ گے۔ یہ دیری تو اصل میں امتحان ہے تمہارا، وہ سمیٹ لے گا تمہارے تمام غم اور تم بہت جلد دل سے مسکراؤ گے۔ وہ ایک پل میں مقدر بدل دے گا تمہارا اور تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے۔ رب کی قدرت کے جلوے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ توکل کرتا ہوں تیری قدرت پر، مجھے تجھ سے بہترین کا گمان ہے۔ ٹوٹ گیا ہوں یا اللہ، تو جانتا میرا حال ہے۔ ناممکن تیرے لیے تو کچھ بھی نہیں، تیرے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ تیری مرضی کے بغیر کچھ ہوتا نہیں، ہر چیز پر تیرا اختیار ہے۔ مایوس نہیں ہوں تجھ سے یا اللہ،
تجھ پر مجھے پورا اعتبار ہے، جانتا ہوں سب کچھ فانی ہے، ہمیشہ کا تو بس تیرا ساتھ ہے، اور جب مانگنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو کہ یہی قبولیت کے لمحات ہیں۔ ٹوٹ گیا ہوں یا اللہ، تو جانتا میرا حال ہے، ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم نے اپنی طرف کس طوفان کو للکار رکھا ہے۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں، اس کے ایک حکم پہ بدل جائیں گے۔ یہ جو تکلیف اور غم کے جتنے بھی لمحات ہیں اس کے ایک حکم پہ بدل جائیں گے۔ اللہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو۔ تم تعلق رکھو تو صحیح اس سے، وہ جبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ جب دعائیں مانگو گے تو اسے وہاب پاؤ گے، مانگو گے جب اس سے تو اسے رحیم پاؤ گے، جب تنہائی سے گھبراؤ گے تو اسے حفیظ پاؤ گے، اور تم اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے جیسا تم اس سے گمان کرو گے۔ جب یقین سے مانگو گے تو اسے المجیب پاؤ گے، تکلیف میں پکارو گے تو اسے العزیز پاؤ گے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ اللہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، وہ تمہاری بھی آواز سنتا ہے جب تم اس کو پکارتے ہو۔ وہ دیتا ہے جواب، ہر بار دیتا ہے جب تم دیکھتے ہو آسمان کو اپنی آنسو بھری آنکھوں سے، تو وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تمہیں۔ تو صبر کر لو ان چیزوں پر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، یقیناً اس تکلیف سے تمہاری آنکھیں بھی نم ہوں گی، لیکن یقین جانو میرا اللہ انہی چیزوں کو تمہارا سکون کا ذریعہ بنا دے گا۔ ممکن ہے اس طرف کے بعد تمہارا مقدر خدا ہو، بتاؤ پھر ہے کوئی جو اسے پا کر بھی خالی ہاتھ رہا ہو؟ جب اداس ہوا کرو تو اللہ سے باتیں کر لیا کرو، بے شک وہی ہے جو دلوں سے اداسی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سنا نہیں کہ معجزے صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے ایمان مضبوط ہوتے، وہ جو ہر آزمائش کے باوجود اللہ پر توکل کرنا نہیں چھوڑتے۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، جو آج تم کھو چکے ہو وہ چیز بہترین ہو کر خود تمہارے پاس لوٹ آئے گی، اور معجزے تمہارے دروازے پر ایسے آئیں گے جیسے کوئی تکلیف کبھی تمہارے پاس آئی ہی نہ ہو۔ بے شک وہ نوازنے والا ہے، مہربان ہے، ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ اس لیے جب اداس ہوا کرو تو اللہ سے باتیں کر لیا کرو، بے شک وہی ہے جو دلوں سے اداسی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ بتاؤ پھر ہے کوئی جو اس کے علاوہ تیری سنتا ہے؟ بس پھر یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے
ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ یاد رکھو، دعا سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے۔ دعا ناممکن کو تمہارے لیے ممکن بنا سکتی ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ دعا جو چھن گیا ہے اسے پھر سے واپس لا سکتی ہے۔ دعا گرتے ہوئے کو تھام لیتی ہے۔ دعا بکھرتے ہوئے کو سنبھال لیتی ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکون کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یقین رکھو وہ ضرور کن کہے گا۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے پہ یقین ہی نہیں ہے۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے۔ اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور دعا تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ اگر آغاز میں آزمائش ہے تو انجام میں اس کا خوبصورت صلہ ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ صبر، دعا اور توکل، بے شک ایڑیاں رگڑ کر ہی زمزم ملتا ہے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انجام آغاز سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صبر کرنے کا صلہ اللہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے صبر سے تمہارے نصیب نے ہار جانا ہو سکتا ہے جو تم سے دور کیا وہی تمہیں بہتر بنا کر واپس مل جانا ہو سکتا ہے تمہارا بار بار مانگنا اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہو سکتا ہے تمہاری نامکمل کہانی کو اللہ نے اپنے کن سے مکمل بنانا ہو سکتا ہے اس آزمائش کے بعد اللہ کی مدد نے تم تک پہنچ جانا ہو سکتا ہے اس درد کے سجدے کے بعد تمہیں اللہ مل جانا ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کا یہ آخری مقام ہو۔ سوچو کیسے مقدر بدلے گا وہ تمہارا جب تم اس سے مانگنے سے ہی کتراؤ گے۔ جب کہہ دے گا اللہ کن تمہاری دعاؤں پر تو تم معجزوں کو حقیقت میں پاؤ گے۔ کیا ہوا جو آج مسکراہٹ لبوں سے جدا ہے، رکھ کر اللہ پہ یقین تم بہت جلد مسکراؤ گے۔ وہ تو کہانی بدلنے میں خوب ماہر ہے۔ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ دعا تو بدل دیتی ہے مقدر، پھر کیسے ممکن ہے تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے؟ اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں۔ جو پہلے لکھ دیا گیا ہے وہی ہو یہ ضروری تو نہیں۔ وہ ایک پل میں مقدر بدل دے گا تمہارا اور تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے۔ ناممکن تو تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دوستو ایسا کوئی زخم نہیں جس کا اللہ کے ہاں کوئی علاج نہیں۔ وہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ یہ دیری تو اصل میں امتحان ہے تمہارا کہ تم اپنے رب کو کب تک مناؤ گے۔ تو پھر وہ تمہیں کیسے خالی ہاتھ موڑے گا جب تم اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلاؤ گے۔ صبر کی راہ پہ چلتے ہوئے تم شکر کی منزل پاؤ گے۔ وہ تو ان کو بھی نوازتا ہے جو اس کو کبھی پکارا نہیں کرتے۔ وہ سمیٹ لے گا تمہارے تمام غم اور تم بہت جلد دل سے مسکراؤ گے۔ رب کی قدرت کے جلوے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ یہ دیری تو اصل میں امتحان ہے تمہارا کہ تم اپنے رب کو کب تک مناؤ گے۔ ممکن ہے اس طرف کے بعد تمہارا مقدر خدا ہو۔ بتاؤ پھر ہے کوئی جو اسے پا کر بھی خالی ہاتھ رہا ہو؟ جب اداس ہوا کرو تو اللہ سے باتیں کر لیا کرو، بے شک وہی ہے جو دلوں سے اداسی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سنا نہیں کہ معجزے صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے ایمان مضبوط ہوتے، وہ جو ہر آزمائش کے باوجود اللہ پر توکل کرنا نہیں چھوڑتے۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا،
جو آج تم کھو چکے ہو، وہ چیز بہترین ہو کر خود تمہارے پاس لوٹ آئے گی، اور معجزے تمہارے دروازے پر ایسے آئیں گے جیسے کوئی تکلیف کبھی تمہارے پاس آئی ہی نہ ہو۔ بے شک وہ نوازنے والا ہے، مہربان ہے، ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔